کلاس 9 کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ ہماری اردو لازمی کلاس 9 کی اس کے 6 سبق ہم پڑھ چکے ہیں، تو اب سوچا یہ ہے کہ 1 بائی 1 ایک کے بعد ایک اب جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہم یاد بھی کریں ایک خاص طریقے سے۔ تو جو آپ کی سبق بک کا پہلا سبق ہے اخلاق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ آج اس کے جو سوال جواب ہیں آج اس کو دیکھتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس کو آج کے دن یاد کر کے کل پھر دوسرا سبق، پرسوں پھر تیسرا سبق، اس طرح ہم صرف پڑھنا نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کو یاد بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج اس کے مشقِ سوالات ذرا دیکھتے ہیں۔ مشقی اور مختصر سوالات، سبق اخلاق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، سوال پہلا یہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ زمانے آغاز وحی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ جواب، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان الفاظوں میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں، مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہوا۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 2۔ با، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ جواب، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خندہ جبین، نرم خو اور مہربان طباع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالتے، اپنے نفس سے 3 چیزیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں سے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے اور کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہ جاتے تھے، وہی بات کرتے جس کا کوئی مفید نتیجہ نکلتا تھا۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ جواب، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت سے مسکرایا کرتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے
کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے نہ ہوں۔ سوال 14 دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرما لیتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ آخری سوال دیکھتے ہیں جو مختصر سوالات ہیں ان میں سے۔ آخری سوال ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ جواب: عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب بدر میں سے تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سوال جواب ہے۔ باقی میں کوشش یہ کروں گا کہ وقتاً فوقتاً اگلے جو چیپٹر ہیں ان کو بھی ہم اسی طریقے سے، اور اس کے بھی کچھ سوالات اور بھی باقی ہیں۔ آج جن سوالات پر بحث ہوئی ہے، آج جو سوالات آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ خالی انہیں سوالات کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور کچھ الفاظ ابھی ایسے آئے تھے کہ شاید ممکن ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہو، جیسے کہ ایک الفاظ آیا تھا نرم خو، تو نرم خو میں آپ اس کا مطلب سمجھ لیجیے گا نرم مزاج۔ ایسے ایک الفاظ آیا تھا خندہ جبین، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش مزاجی، اور ایسے ہی ایک الفاظ آیا تھا ٹو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے شاید آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سرکل چل رہا ہے مارس کا، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہ جاتے تھے، تو ٹو سے مراد ہے تلاش، کھوج، جاسوسی کے وہ اندر سے آدمی کیسا ہے۔ اللہ کے رسول کی اس طرح کی عادت بالکل بھی نہیں تھی۔ ایسے ایک الفاظ آیا تھا عیب جو، اس کا مطلب ہے برائی نکالنے والا، تنگ گیر، تنگ کرنے والا۔ اچھا، اس طرح سے اگر آپ کو کچھ اور بھی اگر کوئی مسئلہ وغیرہ ہو تو آپ کمنٹس وغیرہ کے اندر بتا دیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ دیکھیں اب اس طور پر اس کو یاد کیجیے کہ آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا، جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہو اس کے بارے میں آپ کمنٹس میں ضرور کیجیے گا ڈسکس۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔